اور یہ حال ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کا ذکر باقی رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور یہ صوفیاء اولیاء کہ جن کی راتیں خدا کے ذکر میں گزرتی ہیں، جن کے دن خدا کی یاد میں گزرتے ہیں، اس تقوی کے اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کئی دنوں سے میرا بچہ گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا، آپ بتائیں تو صحیح وہ کہاں ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا ابھی تیرا بچہ زندہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگی حضور آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ زندہ ہے؟ ولیوں کے امام سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے خاتون میں نے ابھی آنکھیں بند کر کے جنت کا نظارہ کیا، یہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ جنت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، لوگوں نبی کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے غلام کی شان دیکھو کہ آپ ساری کائنات کو اپنی تلی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا عرض فرمانے لگے خاتون میں نے ابھی جنت کا نظارہ کیا ہے، جنت میں آپ کا بیٹا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ عرض کرنے لگی حضور جہنم میں دیکھیے، شاید جہنم میں گیا ہو۔ آپ نے فرمایا سنو ان یدی لہو مریدی کسماء علی الارض، جس کی نسبت غوث اعظم کی طرف ہو جائے، جس کی نسبت عبد القادر کی طرف ہو جائے، وہ کبھی جہنم نہیں جا سکتا۔ لا یموت مریدی علی الایمان، میری یہ گارنٹی ہے کائنات میں رہنے والا میرا کوئی بھی وہ غلام محبت کرنے والا جو ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں، میں اسے اپنا مرید بنا لیتا ہوں۔ اٹھائیے اخبار الاحیار کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں غوث العظم کا مرید ہوں، اسے میں اپنا مرید بنا لیتا ہوں۔ اور جب وہ مرید بن جاتا ہے تو اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ ایمان پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ حضرات گرامی کا صوفیاء اتقیاء اور اصفیاء کہ جن نے اپنی راتیں اللہ کے ذکر میں گزاری ہوتی ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، جو تقوی کے اس عالم پہ ہوتے ہیں کہ ایک ماشکی آیا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے پانی مانگا، پانی طلب کیا۔ جب ان کو پانی وہ ماشکی پانی پلانے لگا تو آپ کے ایک مکھی اس کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ میں نے پانی نہ پیا۔ وہ ماشکی عرض کرنے لگا حضور پانی پیجئے، پانی پی لیجئے۔ فرمایا نہیں، پہلے اس مکھی کو پینے لو، میں بعد میں پی لوں گا۔ وہ اللہ کے مخلوق سے یوں محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے یوں محبت کرتے ہیں، تقوی کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ فرمایا مکھی کو پہلے پانی پی لینا۔ تو حضرات گرامی کا ان کا اخلاق اچھا، ان کی عبادت اچھی، ان کا تقوی کے اس معیار پہ ہوتے ہیں کہ خدا سے جو مانگتے ہیں خدا عطا کر دیتا ہے۔ یحبہم و یحبونا، اللہ فرماتا ہے جب یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہ میرے محبوب بندے ہوتے ہیں، پھر ان کی زبان سے جو التجا نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، ولی ہر کچھ دیتا ہے، دیتا یہ ہے کہ اسے خدا عطا کرتا ہے، رب دیتا، رب عطا کرتا ہے، ولی دیتا ہے، خدا کے حکم سے دیتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے جب اذن مل جائے، اجازت مل جائے تو پھر شفاعت ہوتی ہے۔ لوگوں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، صوفیاء سے تعلق رکھنے والوں توجہ میری طرف رکھیے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا مگر یہ ولی ایک دوسرے، یہ ولی آپ کے یعنی مرید کی سفارش اس کا پیر کرے گا،
اس کا مرشد کرے گا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ صحیفہ کلام میں فرماتا ہے الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن جو تقوی والے ہوں گے وہ آپس میں دوست۔ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ این المتحابون بجلالی، آواز آئے گی کہاں ہو میرے ولی، میرے صوفیاء سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، آؤ کہاں ہو؟ خواجہ درویش علیہ الرحمہ کے دیوانوں کہاں ہو؟ آؤ آؤ۔ جہاں کوئی سفارشی نہ ہوگا یہاں وہاں یہ سفارش کریں گے، جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا مگر صوفیاء کا سایہ ہوگا، اولیاء کا سایہ ہوگا۔ پھر کوئی یہ کہے کہ پیر تو بڑا دور ہے، میرا مرشد تو بڑا دور ہے، میں نے اس سے نسبت تو رکھی ہے، تعلق تو رکھا ہے، مگر اسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی اسے دیکھا نہیں، میں نے اس کی محفل میں کبھی میں بیٹھا نہیں، کبھی زیارت نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس کا مقام، اس کا زمانہ جدا جدا تھا۔ غوث اعظم کو گزرے صدیاں گزر گئی، خواجہ غریب نواز کو گزرے صدیاں گزر گئی، داتا علی اجمیری کو گزرے صدیاں گزر گئی، ہم نے دیکھا نہیں۔ وہ عشق کی آنکھ نے تو دیکھا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو پھر یہ نسبتیں کیا کام آتی ہیں؟ فرمایا واحداً فی المشرق وآخراً فی المغرب، ایک مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، ایک شمال میں ہوگا، دوسرا جنوب میں ہوگا۔ دیکھا نہ تھا، زمانہ جدا جدا تھا، محفل نہ کی، ان کی محفل میں بیٹھے نہیں، مگر نسبت تھی، محبت تھی، تعلق تھا، عشق تھا۔ جواب آئے گا لجمعہم اللہ بینہما یوم القیامہ، یہ جو دنیا میں دور دور تھے آج ان کو اکٹھے کر لو، آج انہیں اکٹھے کر لو۔ لجمعہم اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو ملا دیا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لوگوں، صوفیاء سے محبت کرنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، ان کی محبت یہاں بھی کام آتی ہے، ان کی محبت وہاں بھی کام آتی ہے، وہاں بھی کام آتی ہے، مگر یہاں آنے کا طریقہ، ان سے فیض لینے کا طریقہ، ان کے مزارات سے فیوز کیسے ملتے ہیں۔ لوگوں، یہاں آنے کا طریقہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا۔ وہ اصحاب کہف کہ جن کے ساتھ وہ ولی کہ جن کے ساتھ وہ کتا چل رہا تھا، انہوں نے کنکریاں اٹھا کر کتے کو ماری، کہ اس لیے کہ یہ بھونکے گا تو جو ہمارے متلاشی ہیں وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں پہ چھپے ہیں۔ انہوں نے وہاں جب کنکریاں ماری تو اس کتے کو زبان مل گئی، وہ پکار اٹھا، سنو مجھے مارنے والو، واللہ انی احب اولیاء الصالحین، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں، صالحین سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ وہ تو اس کی نشست و برخاست کو قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ، اور جگہ پہ جایا کرو تو اپنی مرضی سے بیٹھا کرو، مگر جب ان صوفیاء کے مزارات پہ آتے ہو، ان کی بارگاہ میں آتے ہو تو ہاتھ یہ ہونا چاہیے، اس عزت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ لوگوں، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ چرچا صوفیاء کا جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی اور بات کرتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان صوفیاء کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اور ان مزارات سے فیض لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔